ہاں جی اگلا سوال کریں جی. اچھا جی علی بھائی، دوسرا سوال جو ہے، اگلا سوال وہ بیسیکلی کلمے سے ریلیٹڈ ہے. جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا کلمہ تو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اچھا اس پہ جو ہے مجھے یہ بتائیں کہ شیعوں پہ بیسیکلی اب یہ بھی کنفرم کریں کہ یہ ان پہ ایک بیسیکلی الزام ہے یا وہ ہے کہ انہوں نے کلمے میں اضافہ کیا ہے. ایک تو سب سے پہلے کیا ہے کہ بات صحیح ہے، دوسرا یہ کہ کیا انہوں نے کیا اضافہ کیا ہے، ایک تو یہ ہو گیا. اچھا اسی طرح جو ہے بریلیوں نے آپ کو پتہ ہے کہ کچھ اذان کے سے پہلے صلاۃ والسلام اور اس کو اسپیکر پہ کرتے ہیں، بیسیکلی اسپیکر کے اندر اس کو کرتے ہیں. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ ایک اذان کا پارٹ ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی غیر مسلم اگر یہ سنے تو اس کو وہ تو سمجھے گا، وہ تو یہ سمجھے گا کہ بھائی اذان کا پارٹ ہے. تو اس کے بارے میں ہاں جی اس میں میرا موقف یہ ہے میرے بھائیوں کے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اضافہ ہے یہ سب نے کیا ہوا ہے. دین میں جو اچھی چیز کا اضافہ ہے وہ تو نہ کفر ہے نہ شرک ہے، زیادہ سے زیادہ بدعت ہے. اذان کے ساتھ درود کا جو اضافہ انہوں نے کیا ہے وہ کہتے ہیں جی ہم پہلے درود پڑھتے ہیں پھر وقفہ کرتے ہیں پھر اذان دیتے ہیں. اضافہ نہیں کیا ہوا، تھوڑا سا وقفہ رکھا ہوا ہے لیکن اٹیچ تو اس کو کر دیا نا. مسلم شریف میں حدیث ہے جو اذان کا جواب دے اس کے بعد درود پڑھے اور الوسیلہ والی دعا اللہ سے مانگے میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. بعد میں تو درود ضرور پڑھے. ٹھیک ہے جی. پہلے والا جو درود ہے وہ اذان کے ساتھ اس طریقے سے جوڑ کے، تو اس کی مخالفت تو خود غلام سعود سعیدی رحمہ اللہ تعالیٰ جو پاکستان لیول کے محدث تھے بریلویوں کے اور علمی اعتبار سے میرے استاد بھی ہیں، انہوں نے تو باقاعدہ خود اس کے خلاف لکھا ہے. اور انہوں نے بڑا یعنی سخت الفاظ میں لکھا ہے شرح صحیح مسلم میں کہ حضرت بلال ہم سے زیادہ عاشق رسول تھے، وہ اذان سے پہلے وقفہ کر کے درود نہیں پڑھا کرتے تھے. تو آپ نے ایک چیز یعنی ایڈ کی، اور ان کی مسجد میں اذان سے پہلے درود نہیں ہوتا تھا، اذان کے بعد پڑھواتے تھے. وہ بھی کہتے تھے 4-5 دن کے بعد ایک اذان کے بعد. روٹین نہیں بنائی تھی، وہ کہتے ہیں منع کیا ہوا ہے کہ روٹین نہیں بنانی ہے، اس کو کوئی حصہ نہ سمجھ لے. اور 4-5 دن کے بعد اس لیے کہ ہم پہ کوئی وہابی ہونے کا فتویٰ نہ لگا دے. ظاہر ہے دونوں طرف بیلنس رکھنی پڑتی ہے نا، کیا کریں آپ کس معاشرے میں رہ رہے ہیں. پتہ ان کو بھی تھا، انہوں نے لکھ دی ہے یہ بات شرح صحیح مسلم کے اندر. تو اسی طریقے سے جو کلمہ ہے، کلمہ تو شیعہ سنی کا ایک ہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 6 کلموں کے اوپر بھی میرا کلپ ہے، 4 کلمے ثابت ہیں پہلے اذکار کے طور پہ. تو آپ لکھ دیں 6 کلموں کا ثبوت انجینئر محمد علی مرزا تو نکل آئے گا وہ کلپ. باقی جو شہادت ثلاثہ اسے کہتے ہیں، تیسری شہادت، یعنی اشہد ان علی ولی اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ علی جو ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں. ہمیں اس جملے سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے. میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ علی بھی اللہ کے ولی ہیں، ابوبکر بھی اللہ کے ولی ہیں، عمر بھی اللہ کے ولی ہیں، عثمان بھی اللہ کے ولی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. لیکن اس کو کلمے کے ساتھ ایڈ کر دینا یہ بدعت ہے، اور یہ خود شیعہ علماء نے اس پہ بدعت کا فتویٰ لگایا ہوا ہے. اسی لیے شیعہ اب تک جو نماز پڑھ رہے ہیں نا، اللہ کے فضل سے نماز میں شہادت ثلاثہ کوئی نہیں ہے. نماز میں وہ محمد عبدہ رسول پہ رک جاتے ہیں. جب بھی کوئی شیعہ ملے اس کو کوئی نماز بتاؤ اپنی کتابوں سے دکھاؤ اور خود کیا پڑھتے ہو، اس میں علی ولی اللہ کیوں نہیں پڑھتے ہو. اذان میں تو ایڈیشن کر لی، وہ تو اہل سنت میں بھی بریلویوں نے درود شریف کے حوالے سے ایک وہ ایڈیشن والا معاملہ کر دیا. اور اس طریقے سے دیوبند اہل حدیث نے بھی ایڈیشن کی ہوئی ہے، وہ بھی جمعے کے خطبوں میں خلفائے راشدین کے نام لیتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے تو نہیں 4 خلفاء کے نام لیے، آپ نے کیوں لینے تھے، وہ تو بعد میں منع ہے. تو وہ جب آپ شیعہ سے بات کریں گے وہ کہتے ہیں آپ بھی جناب یہ جو حضرت ابوبکر کے لیے، عمر کے لیے، عثمان کے لیے، علی کے لیے 4 کے نام لے کے حدیثیں بیان کرتے ہیں، تو یہ نبی علیہ السلام کے خطبے میں بیان کرتے تھے. تو ہم کہتے ہیں نہیں کرتے تھے، وہ تو کسی ایک موقع پہ حدیث بیان کی تھی. تو وہ کہتے ہیں آپ نے بھی تو یہ ایڈیشن کی ہوئی ہے. یہ وہی بات ہے کہ بیٹا تو کیوں فیل ہوا، اب بھائی تھوڑے دوست کا منڈا بھی فیل ہو گیا، آپ کے دوست کا بیٹا بھی فیل ہو گیا، میں بھی فیل ہو گیا، تو کیا کون سی نئی بات ہے، فیل دونوں ہی ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ بدعات میں آتی ہیں. اس سے کوئی کلمہ لادا نہیں ہو گیا، کوئی دین لادا نہیں ہو گیا، وہ اسلام سے خارج نہیں ہو گئے ہیں. ورنہ تو میں نے آپ کو بتایا وہ تو علی ولی اللہ کہہ رہے ہیں، اگر وہ علی رسول اللہ کہہ دیں تو ٹھیک ہے آپ دین سے نکال دیں. 71B میرا مسئلہ ہے، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کلموں والے مسئلے کس کس نے کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جو بھی مطلب سوشل میڈیا پہ غلط کام کر رہا ہو اس کو تقویت دینے والے ہم ہی لوگ ہوتے ہیں. کیوں سنتے ہیں آپ ایسے شخص کو، کیوں دیکھتے ہیں آپ اس کی چیزوں کو جب آپ جاتے لیکن جو لا الہ الا اللہ شہادتین پڑھتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے. بھائی مسلمان ہونے کے لیے یہی کافی ہے، اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے. لیکن جو شخص مومن بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے 12 اماموں کی امامت کی گواہی دینا ضروری ہے. اور یہ جو کلمہ علی ولی والا، علی ولی اللہ، اس میں مطلب یہ پڑھنے سے بھی مسلمان ہوتا ہے یا مومن ہوتا ہے؟ نہیں، اگر کوئی شخص کہتا ہے علی ولی اللہ سلام اللہ علیہ تو لازمی بات ہے وہ اللہ کو بھی مانتا ہے، رسول کو بھی مانتا ہے. ٹھیک ہے نا. علی ولی اللہ میں تو سب ہے. علی ولی اللہ سلام اللہ علیہ میں اس کلام شریف میں لا الہ الا اللہ بھی ہے، محمد رسول اللہ بھی ہے اس کے دل میں. ٹھیک ہے نا. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو کلمہ ہے والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہتے ہیں اس کے دونوں جو قرآن شریف میں پائے جاتے ہیں، تو کیا اسی طرح سے جو ایڈیشن کی گئی ہے دوسرے کلمے میں جس میں علی ولی اللہ ہے، تو کیا کوئی مطلب متعلق کوئی ہے ایویڈنس قرآن میں؟ قرآن میں اس سے کوئی ہے پروف ہوتا ہے قرآن میں؟ بالکل ہم دکھا دیتے ہیں، قرآن سے دکھا دیتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید سورہ مبارکہ شعراء، سورہ مبارکہ شعراء، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے. اس دعا میں
حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہوئے یہ جملے فرماتے ہیں وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، آخرین میں، آخر الزمان میں، آنے والی نسلوں میں میرے لیے لسان صدق، سچ کی زبان عطا فرما. یہ ان کی دعا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر سورہ مبارکہ مریم میں ان کی دعا کی جواب ہے. سورہ مبارکہ مریم میں ان کی دعا کی جواب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، ہم نے ان کو اپنی رحمت عطا کی. وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا علیہ السلام. اور اچھی طرح سے دیکھ لو، یہ شیعوں کی کتاب قرآن نہیں ہے، یہ سب کی قرآن ہے. سورہ مریم آیہ نمبر 50. سورہ مریم آیہ اس کا مطلب بتائے نا، میں کوئی عالم وَجَعَلْنَا لَهُم، ہم نے ان کے لیے جو لسان صدق مانگا تھا علی علیہ السلام کو، ان کے لیے لسان صدق بنا دیا. علی علیہ السلام کو ان کے لیے لسان صدق ہم نے قرار دی. تو امیر المؤمنین علی علیہ السلام قرآن مجید میں انبیاء کا لسان صدق. ابراہیم، اسحاق، یعقوب، اسماعیل علیہ السلام کے لسان صدق کون ہے؟ امیر المؤمنین علی علیہ السلام. اور مزید بولیں. تو اس جو آیت شریفہ پڑھی آپ نے، اس سے کیسے مطلب یہ ہوتا ہے ثابت کہ یہ کلمے میں ایڈ کرنا چاہیے؟ کلمہ دیکھیں، آپ جو کلمہ کہہ رہے ہیں نا، کلمہ، یہ کلمہ یہ ایک ایسا اصطلاح ہے جو پاکستان وغیرہ میں مشہور ہے کہ کلمہ یہ ایک تو ہے کلمۃ الشہادتین، یعنی شہادتین کے ورڈز، شہادتین کے الفاظ. وہ شہادتین کے الفاظ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کلمہ بذات خود کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ سمجھتے ہیں یہ بذات خود لفظ کلمہ یہ کوئی چیز ہے. کلمہ کوئی چیز نہیں اسلام میں. کلمۃ الشہادتین، شہادتین کے الفاظ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ایمان کے لیے اس کا کچھ بھی نہیں. ہاں ایمان کے لیے اس طرح نہیں ہے کوئی چیز کلمہ بھی ہے اسلام میں. نہیں، کلمہ کوئی چیز نہیں ہے. شہادتین، کلمہ شہادتین ہے اسلام. وہ شہادتین ہے، وہ دو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا. اس میں 3 4 نہیں ہے، وہ 2 ہیں. لیکن ایمان کے لیے، ایمان میں داخل ہونے کے لیے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی ولایت اور امامت یہ ماننا ضروری ہے. اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں. اوکے، قرآن پاک میں ہے اس کے دلائل وغیرہ. ایک دلیل تو یہ آپ کو دیا نا. تو اس کے علاوہ میرا ایک اور بھی سوال تھا کہ یہ کلمے مطلب جس میں جو شہادتین تھے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اقرار کرنا ہوتا ہے، شہادت دینی ہوتی ہے، اس میں جو ایڈیشن کی گئی ہے تو یہ کب سے مطلب یہ شروع ہوا ہے؟ کب ضرورت پڑی اس کی ایڈیشن کرنے کی؟ ایڈیشن نہیں ہوئے، جب اللہ نے دنیا بنایا، جب اللہ نے خلقت کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی وقت حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کو ان کا وصی اور خلیفہ بنایا. کتنے بہت سارے احادیث روایات میں ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب خلقت کی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام اور کو اس زمانے میں پنجتن پاک کی 14 نور مقدس علیہ السلام کی حضرت آدم علیہ السلام نے امامت کی اقرار کیا ہے، ایمان کا اقرار کیا ہے. بہت سارے روایات میں کہ ہر نبی دنیا میں آئے ہیں، انہوں نے 14 معصومین علیہ السلام کی امامت اور ان کی ولایت اور ان کی خلافت کا اقرار کیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک چیز نہیں کہ بعد میں بن گئی ہے، بعد میں ایڈیشن کی گئی ہے. نہیں، بعد میں ایڈیشن نہیں کی گئی ہے، یہ شروع سے تھی. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو مطلب مسلمان کرتے تھے، مسلمان کے لیے آج بھی وہی ہے. دیکھیں، اگر صرف مسلمان بنانا ہے تو اس کو اسلام کے علاوہ کوئی چیز نہیں آتی نا. نماز بھی اس کو نہیں آتی. دیکھیں، اگر کسی کو مسلمان بنانا ہے نا تو اس کے لیے مسلمان ہونے کا شرط یہ نہیں کہ اس کو نماز بھی سیکھ لے. تو اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، وہ مسلمان بن جاتا ہے چاہے اس کو نماز نہ بھی آتا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اگر اس نے ایمان میں داخل ہونا ہے نا تو اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اکتفا نہیں کرنا. اس کو بہت ساری چیزیں اس نے سیکھنا ہے. اس نے وضو کرنا سیکھنا ہے، تیمم کرنا سیکھنا ہے، نماز پڑھنا سیکھنا ہے، ماہ رمضان کے روزے کے احکام کیا ہوتے ہیں سیکھنا ہے، غسل کیا ہوتا ہے، تیمم، غسل جنابت کیا ہوتا ہے، قرآن مجید کیا، بہت ساری چیزوں کو اس نے سیکھنا ہے اور پڑھنا. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو اسلام میں داخل کرتے تھے تو یہی بتاتے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور باقی چیزیں نہیں سکھاتے تھے. لیکن ایمان میں داخل کرنے کے لیے وہ بہت ساری چیزیں ان کو سکھاتے تھے. ان میں امامت ہے 12 ائمہ طاہرین علیہ السلام. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کرتے تھے کسی کو، صرف یہ پڑھاتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں، صرف یہ نہیں پڑھاتے تھے، صرف نہیں پڑھاتے تھے. دیکھیں، ایک لمحہ ہوتا ہے کہ ایک شخص اس کو کچھ بھی نہیں معلوم، ایک بدو ہے نا، وحشی ٹائپ کا. اب اس کے پاس 1 ہی منٹ ہے، تو لازمی بات ہے 1 ہی منٹ میں اس کو ایک ہی چیز کہیں گے نا. لیکن اگر اس کی تربیت کرنی ہے، اگر وہ ادھر آپ کے پاس رہے گا، اگر وہ وحشی آدمی ہے بھائی، وہ کل اس کے پاس 2 منٹ ہی ہیں، تو لازمی بات ہے 2 منٹ میں 2 منٹ ہی بات ہوگی. لیکن اگر آپ نے اس کی تربیت کرنی ہے، اس کو بہت ساری چیزیں سکھانی ہے، تو اس میں سے اہم ترین چیز جو ہے امامت ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام. صحابہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ادوار میں، میں آپ کو دکھاؤں دعوت ذوی العشیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں آپ کو دکھاؤں دعوت ذوی العشیرہ میں کہ سب سے پہلے اپنی بنی ہاشم کو انہوں نے دعوت دی ہے، اور اس میں ائمہ اطہار علیہ السلام کی امامت، امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کا بتا دیا. 1 منٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. یہ طبری وغیرہ نے سب نے روایت کی ہے، اگر ابھی مجھے مل جائے تو بڑی بات ہوگی. یہ کتاب تاریخ طبری ہے، تاریخ الامم والملوک المعروف بتاریخ الامم، جزء ثانی، چھاپ سنہ 1998. تاریخ الطبری، تاریخ الامم والملوک، سب سے اہم اور سب سے اصح التواریخ جو ہے یہ تاریخ الامم والملوک ہے. اس میں دعوت ذوی العشیرہ کے متعلق واقعہ آپ سن لیں. یہ ہے صفحہ نمبر 235، یہاں پہ ملاحظہ کریں.
یہاں پہ ایک روایت نہیں کہ ایک روایات وہ نقل کرتے ہیں کہ یہ پہلی روایت عبداللہ ابن عباس علی امیر المؤمنین علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں جب یہ آیہ نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے بلایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے خاندان والوں کو اسلام کی طرف بلاؤں، اور پھر میں نے کھانا بنایا، ان سب کو دعوت، سب کو میں نے بلا دیا، اور کئی دن تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے رہے، اور وہ لوگ کیا کرتے تھے، بات نہیں ہوتی تھی ان سے۔ تیسرے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے بات کی ہے، ان سب لوگوں نے کھانا کھایا ہے، تو کافی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ذوی العشرہ کا؟ نہیں پتہ آپ کو شہزاد صاحب؟ نہیں، کیا پتہ ہے؟ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی طرف بلایا۔ اچھا، جب ان کو اسلام کی طرف تیسرے دن بلایا ہے، یا بنی عبد المطلب انی واللہ ما اعلم شابا فی العرب جاء قومه بافضل ما قد جئتکم به انی قد جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ، اسلام کی طرف بلایا ان کو، اپنے خاندان کو۔ اے عبد المطلب کے اولاد، عرب میں کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا نوجوان نہیں ہے جو اپنے قوم کے لیے مجھ سے بہتر تحفہ لایا ہوں، میں آپ کے لیے خیر دنیا و آخرت لے کے آیا ہوں۔ وقد امرنی اللہ تعالی ان ادعوکم الیہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو اسلام کی طرف بلاؤں۔ فایکم یوازرنی علی هذا الامر ان یکون اخی ووصی وخلیفتی فیکم، تو آپ میں سے کون ہے جو میرے ساتھ ہو، میرا ساتھی ہو، میرا بھائی ہو، میرا جانشین ہو، میرا ساتھی ہو اس معاملے میں۔ فاحجم القوم عنها جميعا، سب لوگوں نے، کسی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں مانا۔ وَإِنِّي لَأَحْدَثُهُمْ سِنًّا وَأَرْمَسُهُمْ عَيْنًا وَأَعْظَمُهُمْ بَطْنًا وَأَحْمَشُهُمْ سَاقًا، میں سب سے چھوٹا کم سن تھا۔ امیر المؤمنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا انا یا نبی اللہ اکون وزیرک، میں آپ کا ساتھی رہوں گا، میں آپ کا مدافع رہوں گا۔ فأخذ برقبتی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گردن کو ہاتھ سے پکڑا ہے، ان هذا اخی، فرمایا یہ میرا بھائی ہے، ووصی، یہ میرا وصی، وخلیفتی فیکم، اور یہ میرا جانشین ہے، فاسمعوا له واطیعوا، اس کی بات سن لو اور اس کی طاعت کرو۔ فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع، وہ اٹھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے اٹھے اور مذاق اڑا رہے تھے، ابو طالب علیہ السلام کے مذاق اڑا رہے تھے، کہتا ہے دیکھو تیرے بھتیجے کی یہ عقل ہے، کہتا ہے تم اپنے بیٹے کی طاعت کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی بعثت سے کسی کو مسلمان اسلام کی دعوت دیتے تھے تو اپنی طاعت کی اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت کی دعوت دیتے تھے۔ یہ آپ کی اپنی کتاب ہے، صحیح ترین تاریخ، تاریخ طبری۔ اوکے ڈاکٹر صاحب جی، خدا حافظ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ دوسروں کو باری دے دو، ٹھیک ہے۔ معزز ناظرین، جماعت مخالفین کے ایک معروف، انٹرنیٹ میں معروف آدمی ہیں، انہوں نے شیعہ عقیدے کے امامت کے متعلق